یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ خطرناک۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی۔ آپ نے فرمایا ہاں کافی تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے 69 گنا زیادہ اس کے اندر شدت رکھے گا، جہنم کی آگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے دنیا کی آگ میں جلنے لگے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ ارے جلنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی، اس کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے، اس کے سر پر چوٹ لگ جائے، خون بہنے لگے، ماں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، باپ تڑپ اٹھتا ہے، باپ سسک اٹھتا ہے، اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پریوار کی، اسی فیملی کی محبت کو یاد دلا کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ایک کھوٹ بھی اپنے بچوں کو تم لگنے نہیں دینا چاہتے ہو، تمہارے بچے، تمہارے پریوار کے لوگ جہنم کی آگ میں جلے، کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس آگ کا ہلکا سا نقشہ فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہ جلے گی، وہ کوئلے سے نہ جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہ جلے گی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ میں انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، وہ جہنمیوں کو سزا دینے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرا آپ سے بھی سوال ہے، میرا اپنی ذات سے بھی سوال ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اور آپ کیا کریں؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کہتے ہیں، اللہ نے کہا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، سوال ہوا کیسے بچائیں؟ حضرت علی کہتے ہیں، علموہم وادبوہم، اگر اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، انہیں دین سکھاؤ، انہیں تربیت، ان کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، انہیں قرآن و سنت سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، جس قدر ان کے اندر دین سکھاؤ گے اتنی ان کی تربیت اچھی۔ معاف کرنا میرے بھائی، بنارس سے لے کر مئو تک آج برقع نشین لڑکیاں، گھر سے سر سے پیر تک نقاب میں نکلنے والی لڑکیاں جب غلط کام کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں۔ ابھی مظفر نگر کا کرنٹ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میڈیا میں آیا تھا، ہوٹل پہ ریڈ پڑی ہے، اسکول میں پڑھنے والی 9 کی 10 کی بچیاں اور لڑکیاں پکڑے گئے، اس میں تقریباً 60-62 لڑکے پکڑے گئے غلط کام کرتے ہوئے، اس میں زیادہ تر برقع نشین لڑکیاں تھیں، نقاب پوش لڑکیاں تھیں، مسلمان تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ لڑکی گھر سے نقاب تو پہن کے نکلی، اس کے ماں باپ نے اسے یہ تو سکھا دیا کہ تو بالغ ہوگی، جوان ہوگی، اب گھر سے نکلنا ہے، تجھے نقاب میں نکلنا ہے۔ اس نقاب کا مقصد اس سے نکلا، اس نے دین کے نام پہ کچھ جانا ہی نہیں، وہ کانوینٹ میں پڑھتی رہی، اسکول میں پڑھتی رہی، کالج میں پڑھتی رہی، اس کے پورے سلیبس میں، پورے نصاب تعلیم میں، پورے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں دین نہیں تھا۔ دین کے نام پہ کیا سکھایا گیا؟ کسی حافظ جی کو، کسی مولوی صاحب کو بلا کر کے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھا۔ اس لڑکی نے قرآن تو پڑھا،
لیکن قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس لڑکی نے قرآن کو پڑھا ہوتا، ڈھنگ سے سمجھا ہوتا، قرآن جہاں ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، وہی پردے کا مقصد بھی قرآن بتاتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، چادر ڈال لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، اور یہ پردہ بتائے گا دنیا والوں کو ہم عزتدار گھروں کی لڑکیاں ہیں، ہم کو کوئی چھیڑنے کی جرات نہ کرے۔ نقاب تیری پہچان تھی، نقاب تیری شان تھی، نقاب تیرا غرور تھا، مگر اے مسلمان خاتون آج اس نقاب کو تو نے بدنام کر ڈالا۔ آج نقاب پہن کر جب ہم بے حیائی اور ہم جب بے شرمی کے مناظر دیکھتے ہیں، جب بنارس کے بنیا باغ میں مسلمان لڑکی نقاب پہن کر کے ڈانس کرتی ہے اور سیلفی اسٹک کے ذریعے سیلفی لیتی ہے، اور جب ہم مئو کی اور مبارک پور کی لڑکیوں کے اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، تب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ نقاب یہ صرف ایک ٹریڈیشن کے طور پر، ایک گھر والوں کے پریشر کے طور پر یہ نقاب پہنا گیا ہے، ورنہ اس نقاب کا مقصد اس مسلمان لڑکی کو معلوم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی لڑکی جو نقاب میں نکلتی، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، شادی میں خاندان کے تمام نوجوان لڑکے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے جوان لڑکے شادی کے موقع پر گھر میں آ رہے ہیں، اور یہ لڑکی نقاب کو چھوڑو، یہ ایسا ڈریس پہن کر کے اسی شادی میں موجود ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا، اس کے جو ہے گریبان پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا، اس کا شریر، اس کا جسم نظر آتا ہے۔ جن گھروں میں پردہ ہو رہا ہے میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں، جن گھروں سے نقاب پہن کے لڑکیاں نکلتی ہیں میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے، نہیں صاحب سب چلتا ہے، یہ سب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شادی کے موقع پر یہ سب چلتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے دور میں نبی نے شادی کی، نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ نے شادی کی۔ کوئی ایک مثال لا کے دے دو میرے بھائیوں کہ نبی کے گھر کی عورتوں نے، نبی کی بیٹیوں نے یا صحابیات نے کبھی پردے سے کوئی سمجھوتا کیا ہو، کبھی شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے الاؤ کر دیا ہو، اجازت دے دی ہو، پرمیشن دے دی ہو، چلو کوئی مسئلہ نہیں شادی کا موقع ہے، یا شادی کے موقع پر بے حیائی جائز ہو جاتی؟ میرے بھائیوں، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس لیے جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے کہ کل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہم اپنے فیملی کے ساتھ، کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے؟ دنیا میں ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہم ذائقہ دربار میں کھانا کھانے جاتے ہیں، ہم آنگن ڈھابا میں کھانا کھانے جاتے ہیں، فیملی لے کے لوگ جاتے ہیں، بنارس تک سے لوگ آتے ہیں اعظم گڑھ کے ڈھابے میں کھانا کھانے، فیملی کے ساتھ پوری 4 ویلر بک کر کے آتے ہیں۔ انسان اچھا کھانا کھانے جاتا ہے فیملی کے ساتھ جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کل جنت کی نعمتوں کا مزہ بھی ہم فیملی کے ساتھ اٹھائیں؟ یہ جنت میں ہم فیملی کے ساتھ کیسے رہیں گے جب ہم بھی نیکی کے عمل اور جنت میں لے جانے والا عمل کریں گے اور ہمارے پریوار کے لوگ بھی عمل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طور کے اندر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، ایمان والے بنو تو ایسے بنو، مومن بنو تو ایسے بنو کہ آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اور آج بھی ایسے والدین ہیں میرے بھائی، ایسے والدین آج بھی آپ کو مل جائیں گے جو اپنے بچے اور بچیوں کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے حساس ہیں۔ اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی فکر ہے کہ میرے بچے بھی نمازی ہیں، اگر وہ دیندار ہیں ان کی فکر ہے کہ میرے بچے بھی دیندار ہوں، اگر ماں پردہ کرتی ہے اس کو فکر ہے کہ میری بیٹی بھی پردہ دار ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے گی، اللہ کہتا ہوں جنت میں ان کی فیملی کے ساتھ ان کو ملا دیں گے۔ وما التناهم من عملهم من شيء، اور ہم ماں باپ
کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اگر بچوں کا عمل ماں باپ کے عمل سے کمزور بھی ہے, کم درجے کا بھی ہے, اللہ بچوں کو اپ گریڈ کر دے گا اور ماں باپ کے درجے سے ملا دے گا اور ماں باپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ انعام اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اپنے بچوں کی دینداری کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے, LIC والے پہلے آ جاتے ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی, وہ جا گئی گھر میں. بیٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے, خاندان کے لوگ, رشتہ دار لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تجھے بیٹی ہے, زیور بنانا ہے, شادی کرنا ہے, لاکھوں کا خرچ ہے, ابھی سے تیاری کر. بیٹی کا باپ, بیٹی کی ماں, جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی ہے ان کے سینے کا, ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے کا بوجھ بڑھ رہا ہے, ان کا ٹینشن بڑھ رہا ہے, ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. بیٹی کو آپ نے بوجھ بنا دیا. ان رسم و رواجوں کے چکر میں, ان شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والے فضول قسم کے دکھاوے, واللہ یہ ایک دن کے کھانے کے لیے اور ایک دن کی شان و شوکت کے لیے اور ایک دن کی جھوٹی ناک کے لیے لوگ قرضے لیتے ہیں, لوگ زمینیں بیچتے ہیں, لوگ ساری زندگی ایک شادی کرنے کے بعد پھر اس کا قرضہ چکاتے رہتے ہیں, تب سے دوسری شادی کرتے. جس کو 4-5 بیٹیاں ہوں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے ان بیٹیوں کی شادی کرتے. جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جو بیچارہ مڈل کلاس کا, جو مجبور ہے, جو غریب ہے, سماج نے جو اسٹیٹس بنا دیا, اب وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے, اب وہ ناک کا مسئلہ بن گیا. اب لڑکی کی شادی ہے, لڑکے کی شادی ہے, اتنا جوڑا کپڑا جائے گا تو جائے گا. ایک زمانہ تھا مئو مبارک پور کی شادیاں بڑے سادگی سے ہو جاتی, اب وہ سادگی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. ہر چیز میں تکلف آ گیا, تصنع, بناوٹ, شو آف, ہر چیز میں ہمیں دکھاوا کرنا ہے. ہمارے گھر مہمان آئے تو دسترخوان پہ اتنے آئٹم ہونا چاہیے, ہر چیز میں میرے بھائیوں ہم نے دکھاوا کرنا. اس دکھاوے کے, اس مکھوٹے کی زندگی کو ختم کرو, ریئل لائف میں زندگی گزارو, ریئل لائف میں مت گزارو. جو زندگی, جو حقیقت میں ہماری حیثیت ہے, ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے, ہم 500 لوگوں کا کھانا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم قرضے لے کر کے جھوٹ موٹ کے شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ ابھی بنارس کے لڑکے کا آڈیو وائرل ہوا, وہ لڑکا بنارس کا رہنے والا ہے, اس کی فیملی رہتی ہے سورت میں. لڑکا وہاں پاور لوم چلاتا ہے, کام کرتا ہے. لڑکا حافظ قرآن ہے, 31 سال کی اس کی عمر ہو گئی, رشتہ لگے 3-4 سال ہو گیا. لڑکے کا باپ اس کی شادی کے لیے, یعنی شادی کی تاریخ متعین کرنے کے لیے پہل نہیں کر رہا ہے. لڑکا اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے اور وہ فون ریکارڈنگ وائرل ہوئی ہے, شاید آپ کو بھی کہیں واٹس ایپ پر سننے میں آئی. اس لڑکے نے, وہ کوئی بناوٹ نہیں, کسی سیریل کا آڈیو نہیں, کسی فلم کا آڈیو نہیں ہے, وہ ریئل لائف کا آڈیو ہے. اس لڑکے نے جو درد پیش کیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے, بنارس کے خاص لب و لہجے میں, بنارس کی زبان میں, اس کو سنیے میرے بھائیوں کو, آنکھوں سے آنسو. اس لڑکے نے یہی کہا اپنے ماں باپ سے کہ میری شادی کیوں نہیں کر رہے آپ, 31 سال میری عمر ہو گئی, مجھے راتوں میں نیند نہیں آ رہی, رشتہ لگا کے آپ نے چھوڑ دیا ہے, کیوں مجھے حرام کام کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جس طریقے سے انسان کو کھانے اور پانی کی ضرورت ہے, انسان کی جنسی خواہشات میں اس کی ضرورت ہے. آج کتنے گھروں میں لڑکے لڑکیاں بالغ ہو چکے ہیں, شادی کے قابل ہو چکے ہیں. ان رسم و رواج نے, ان جھوٹی ناک نے, ان جھوٹے چکروں نے ان کی شادیوں کو مشکل بنا کے رکھا ہے. اور آج جب شادیاں مشکل ہو رہی ہیں تو ہماری اور آپ کی قوم کے لڑکے لڑکیاں غلط راستہ اپنا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ان کی شادی بھی وقت پر کریں. عقیقہ کا مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں, مولوی صاحب بچہ بہت بڑا ہو گیا, عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بچے کا انتقال ہو گیا, باپ نے عقیقہ نہیں کیا, اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب مر گیا, بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ عقیقہ کی بڑی چنتا ہے. بیٹا مر گیا, مرنے کے بعد بھی تجھے عقیقہ کی ٹینشن ہے. جو بیٹے زندہ ہیں ان بیٹوں کی تم تربیت کر رہے ہو, ان بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہو تم, ان بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر رہے ہو تم؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو میرے بھائی. صرف عقیقہ کرا دینے سے ماں باپ کا حق ادا نہیں. گارجین بنی ہو تو ذمہ دار گارجین بنی, بچوں کی تربیت کیجیے. بچہ کہاں جا رہا ہے, بچی کہاں جا رہی ہے, آپ یقین کریں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا
اور رات میں تہجد پڑھنے والا باپ اور راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے والی عورت، ان کے گھر کی لڑکیاں آج غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق و معاشرت ہے۔ جن گھروں میں پردہ ہے، جن گھروں میں دینداری ہے، ان گھروں کی لڑکیاں بھی آج غلط راستے اپنا رہی ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک فون آیا جھارکھنڈ سے ایک نوجوان کا، وہ رہتا ہے کہاں پہ؟ راجستھان کے کوٹا شہر میں رہتا ہے۔ کوٹا شہر بہت مشہور شہر ہے، وہاں میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھے فون کیا، وہ لڑکا رو رہا تھا، جذباتی تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کی زبان آواز سے پتہ لگ رہا تھا بچہ لڑکا رو رہا ہے۔ اس نے کہا مولانا میں نے 6 مہینہ پہلے اسی کوٹا میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا، میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے وہ لڑکی آئی، سر سے پیر تک نقاب میں تھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ چلو ہماری قوم کی لڑکیاں آج میڈیکل کی تعلیم پردے میں رہ کر حاصل کر رہی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ لیکن مولانا 1 ہفتہ پہلے اسی برقع نشین لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا برقع بھی اتر گیا، اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کل چھپے اڑا رہی ہے۔ اور جب میں نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان لڑکی تھی، تو پردہ کرنے والی لڑکی تھی، تو اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہے ہماری قوم۔ آج دھن تیرس کا تہوار تھا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ایک رسم ہے کہ دھن تیرس والے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بہار میں چلے جائیے، وہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان آپ کو مل جائیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمیں جھاڑو ہی صحیح ہمیں خریدنا ہے۔ مسلمان بھی اس مانیتا میں اور اس رواج میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ شامل۔ رانچی کے اندر ایک بھائی نے بھی بتایا کتنے مسلمان چھٹ پوجا کے موقع پر تہوار مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمان کا یہ حال۔ اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی فکر کرو، ان کی توحید کی فکر کرو، ان کے دین کی فکر کرو، ورنہ پچھتانے کا بھی موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم میرے بچوں کو اور مجھے تو بت پرستی سے بچانا، ہمیں شرک سے بچانا، ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے بچانا۔ اگر ابراہیم کو اپنے بچوں کے بارے میں شرک کی چنتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو تو بخش دے، میرا باپ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ اپنے باپ کی چنتا ہے حضرت ابراہیم کہ قیامت کے دن میں تو اللہ کا خلیل، میں تو اللہ کا پیغمبر، اور میرا باپ جہنم کی آگ میں جائے، یہ تو میری ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن تو میری رسوائی، مجھے رسوائی سے بچا لے اور مجھے قیامت کے دن کی تو ذلت سے بچا لے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم میں ان کے 12 بیٹے، باپ کے مرنے کے ٹائم میں 12 بیٹے اپنے باپ کے پاس موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا۔ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے یہاں باپ مرنے لگتا ہے، زمین کی بات کرتا ہے، جائیداد کی بات کرتا ہے، سونا چاندی کی بات کرتا ہے، روپیے پیسے کی بات کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام عقیدے کی بات کر رہے، دین کی بات کر رہے، توحید کی بات کر رہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک، بیٹے کہتے ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔
یہ فکر ہے پیغمبر، یہ فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے آج توحید سے دور ہیں، ہمارے بچے آج دین کی بڑی بیسک باتوں سے دور ہیں۔ ہم مطمئن ہیں ہمارا بیٹا بڑا کاروباری ہے، کپڑے کی لائن کا کام کرنے والا، ساڑی کی لائن کا کام کرنے والا، ساڑی کو ہاتھ میں لے کے بتا دیتا ہے اس میں دھاگا کون سا لگا ہے، اس میں تانی کون سی، اس میں بانا کون سا ہے، اس میں زری کون سی لگی ہے، یہ پیور ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، کیا ہے، A to Z سے پتا ہے۔ اتنی مہارت ہے۔ آپ کا بیٹا اپنے کاروبار کی ABCD جانتا ہے، اپنی دنیا کی ABCD جانتا ہے، آخرت کے بارے میں آپ کا بیٹا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا کے بارے میں تو بہت ماہر ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ان کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں، آخرت کی نہ کوئی نالج ہے نہ آخرت کی کوئی فکر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ دینار کو اپنے ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے دینار کا وزن کیا ہے، وما یحسن ان یصلی رکعتین، مگر 2 رکعت نماز آپ پڑھوا لیجئے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ دنیا کے اتنے ماہر کہ ناخن پہ رکھ کے سونے کے سکے کا وزن بتا دیں، اور دین کے معاملے میں اتنے زیرو ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ آج معاف کیجئے ہمارے نوجوان نسل کا یہی حال ہے، اور لڑکیوں کو تو اور برا حال ہے، عورتوں کا تو اور برا حال ہے۔ عورتوں میں دین کی جانکاری کا ابھاؤ اس قدر ہے میرے بھائیوں کے بیان کرتا ہوں۔ اس لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو ضرور ہونا چاہیے، کم سے کم اہل حدیث مسجد میں تو ضرور ہونا چاہیے۔ آج دوسروں کو سبق دے رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت دے رہے ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں نے دیکھا، بنگال میں نے دیکھا، بہار میں نے دیکھا، بہت ساری بلکہ اکثر اہل حدیث کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام۔ عام نمازوں میں چھوڑ دیجئے، عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں، عیدگاہ میں کتنے علاقوں میں، جھارکھنڈ کا علاقہ ہے بھاگلپور سے قریب کا گڈا کا علاقہ، وہاں کوئلے کی کان وغیرہ ہے، بہت مشہور علاقہ ہے، وہاں میرا جانا دیکھا صاحب، وہاں عیدگاہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی عیدگاہ ہے، کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے۔ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، سمجھایا بجھایا، بیٹھ کر کے ذمہ داروں سے بات کی، الحمدللہ وہاں پہ عیدگاہ میں بھی شروعات ہو گئی، مسجد میں بھی شروعات ہوئی۔ آپ یقین کریں میرے بھائی، ہم بیمار ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، ڈاکٹر ہلکی پھلکی دوا دیتا ہے، لیکن وائرل فیور ہو جاتا ہے، اگر ہمیں ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر پھر ہمیں تگڑا والا اینٹی بائیوٹک دیتا ہے۔ بیکٹیریا جتنا تگڑا ہوگا، وائرس جتنا تگڑا ہوگا، ڈاکٹر اینٹی وائرس اتنا تگڑا دے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے۔ آج بے حیائی کا، بے پردگی کا، دین سے دوری کا وائرس بہت تگڑا ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی بہن بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک موجود ہے۔ آپ کتنے پہلے رہے؟ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکی انسٹاگرام پر کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور اپنے نوجوان لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ دین کے نام پہ دوستی کا یہ چکر بند کرو صاحب۔ ہمارے درمیان دین کی دوستی، لڑکا لڑکی کے درمیان دین کے نام پر کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، کوئی بھی مرد اور عورت کے بیچ میں دین کے نام پر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، پاکستان میں جا کر کے انہوں نے کہا تھا، ایک نیوز اینکر سے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے سج دھج کر کے بیٹھی ہے سامنے، ایک مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو اپنا جا کر کے میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے۔ وہ صحیح نہیں ہے، وہ جسمانی اعتبار سے کرتا ہے۔ یہ نیچرل بات ہے، یہ فیکٹ بات ہے، یہ ریئل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کشش رکھی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یغیون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان۔ جب کوئی مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، تو تیسرا وہاں شیطان۔ میری بہنوں یاد رکھنا،
इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने वाला, फेसबुक पर आपको मैसेज करने वाला, व्हाट्सएप पर आपसे बातें करने वाला भी अगर लड़का है, अगर मर्द है, और आप एक लड़की एक औरत हैं और आप उससे बातें कर रही हैं, तो नबी की ये हदीस वहां पर भी लागू हो रही है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान। अगर आपको ये लगता है लड़का बहुत दीनदार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, और मैं भी बहुत पर्दा करने वाली हूँ, मैं आलिमा हूँ, मैं फाजिला हूँ, वो लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम है और मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ, अगर वो बहुत बड़ा अल्लामा और आप बहुत बड़ी आलिमा है, तब भी अल्लाह के नबी की ये हदीस यहाँ पर लागू होगी, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान मौजूद है। हमारे नबी से ज्यादा पाक पास कौन हो सकता था? हमारे नबी के पास औरतें आती थी, इस्लाम कबूल करती थी, बैत लेती थी, अल्लाह के नबी कभी उनसे मुसाफा नहीं करते थे, पर्दे की आड़ से बैत ले लेते थे। वो बैत करती थी, हम शिर्क नहीं करेंगी, हम चोरी नहीं करेंगी, हम ज़िना नहीं करेंगी, अपने शौहर की इताअत करेंगी, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगी, वो बैत करती थी। अल्लाह के नबी कहते थे ठीक है, हमने तुम्हारी बैत को कबूल कर लिया। कभी नबी ने किसी औरत से मुसाफा, किसी गैर महरम औरत से मुसाफा, बड़े बड़े अल्लामा लोगों के वीडियो में देखता हूँ, साहब कोई जवान औरत आई, उसके सर पे हाथ रख के प्यार से जो है उसको प्यार और एहतराम से उसको प्यार दिया। क्या बदतमीजी, क्या बेवकूफी। अगर आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, वो जवान लड़की आपके लिए महरम नहीं हो जाएगी। जो महरम है वो महरम रहेगा, जो गैर महरम है वो गैर महरम। अभी मऊ से मेरे पास एक फोन आया, एक साहब ने मसला पूछा, कहा कि शेख साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा कि एक औरत उम्रा करने जाना चाहता है, उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया है और उसके बेटे तो हैं मगर बेटे अभी जाना नहीं चाहता, तो उस औरत की देवरानी जा रही है और देवरानी अपने बेटे के साथ जाती है, तो जाहिर है कि जो देवरानी का बेटा जा रहा है वो औरत उसकी चची हुई, तो क्या चची के साथ वो लड़का जा सकता है उम्रा करने? मैंने कहा भाई चची जो होती है वो गैर महरम होती है, चची के साथ तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि शेख असद आजमी साहब ने भी यही फतवा दिया। मैंने कहा बड़े बदतमीज आदमी, हमारे उस्ताद हैं, इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने फतवा दे दिया, बता दिया, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भी बहुत बड़ा मसला है। यानी आज मुसलमान का हाल ये है कि वो उलमा से मसला नहीं पूछता, वो गुंजाइश निकलवाता है, कहां से मुझे गुंजाइश मिल जाए, कहां से मुझे रास्ता मिल जाए। मेरे भाइयों, जो गैर महरम है वो किसी मौलवी के फतवे से, किसी मुफ्ती के फतवे से वो महरम नहीं हो जाएगा। जो गैर महरम है वो गैर महरम रहेगा, जो महरम है वो महरम। हमारे यहाँ गैर महरम महरम का फर्क भी मिटता चला जाता है। हम अपने घरों में मोहल्ले के लड़कों से अपनी लड़कियों को पर्दा कर नहीं, मोहल्ले का लड़का है, लेकिन खाला का लड़का आया, चाचा का लड़का आया, मामा का लड़का आया, ताया का लड़का आया, हमारी जवान बेटी के सामने उठता है, बैठता है, हंसी मजाक करता है, उसे चाय देती है, उसे नाश्ता कराती है, उसके सामने खाना सर्व करती है। हमारी गैरत कहाँ मर गई? हमारी गैरत कहाँ मर गई? हमारी गैरत हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहती है कि हम अपने घरों में इस बेगैरती को प्रमोट कर रहे हैं, इस बेगैरती को बढ़ावा दे रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, घर से औरत को पर्दे में निकाल देने से, नकाब में निकाल देने से पर्दे का हक अदा नहीं करता। आपको घर के अंदर होने वाली बेहयाई को भी रोकना है। और मेरा सर्वे ये बताता है, मेरा अपना जाती तजुर्बा ये बताता है कि आपस के रिश्तों में पाई जाने वाली बेहयाई गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमानों में ज्यादा है। गैर मुस्लिमों के यहाँ मामा की लड़की को बहन मानते, चाचा की लड़की को बहन मानते, ताया की लड़की को बहन मानते, वो उनके यहाँ और बेहयाई हो रही है, मगर मामा चाचा ताया की लड़की के साथ वो डरते हैं, वो बहन मानते। हमारे यहाँ चूंकि बहन मानते भी नहीं और बहन है भी नहीं, तो हमारे यहाँ ये जो रिश्ते कजिन सिस्टर और ब्रदर के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में बड़ी लापरवाही। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, गार्जियन बनो तो हजरत जकरिया के जैसे कहा। मरियम पैदा हुई, मरियम की मां का इंतकाल हो गया, खाला का भी इंतकाल हो चुका है। मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के हाथ में आई। वकफ़लहा ज़करिया, अल्लाह ताला ने मरियम की परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी।
زکریا کون ہے؟ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنا ان کا اونچا مقام ہے، اتنے اللہ والے ہیں کہ وہ دن رات مسجد میں رہتے ہیں، محراب میں رہتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ مریم مسجد میں رہتی ہیں، خالو جان ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ جب جب حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں ہے اور انار موجود ہے، سیب کا موسم نہیں اور سیب موجود ہے، آم کا موسم نہیں اور آم موجود ہے، بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھنے کہ اے مریم، اے میری بچی، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگوں، وہ ماؤں، وہ اپنے بچوں کے گارجین حضرات، والدین حضرات، آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے تیرے پاس میں نے 10,000 کا موبائل دلایا تھا، یہ آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے 500 روپے کا پرس دلایا تھا، یہ 2000 کا پرس تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ مہنگی گھڑی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ یہ سونے کی چین تیرے پاس کہاں سے آئی؟ میں تو تیرے موبائل پہ ریچارج نہیں کرواتا، یہ کون تیرے موبائل پر ریچارج کروا رہا ہے؟ وہ لوگوں، مریم کے خالو سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بچی کے باپ ہیں، آپ کسی بچی کی ماں ہیں، تو تربیت کا حق ادا کیجئے، گارجین ہونے کا حق ادا کیجئے۔ انا لکی ھذا، اے مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ هنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اگر مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، گارجین بنیے تو ذمہ دار ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول آپ کو دیا ہے۔ ابھی مبارک پور آ رہا تھا، ہمارے نوجوان ساتھی ساتھ میں تھے، ایک بات انہوں نے بتائی کہ آج مسلمانوں کی بستیوں میں 2 بجے کے پہلے بہت کم لوگ سوتے ہیں۔ 2 بجے رات میں، 1 بجے 2 بجے سونے کا رواج ہے۔ اب ظاہر ہے جو لڑکے لڑکیاں رات میں 1-2 بجے سو رہے ہیں، وہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے صبح 4:45 بجے اذان پر ان کی نیند کیسے کھلے؟ وہ صبح اٹھیں گے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، لیکن آپ صبح کے 4 بجے جب راستے پر نکلیے، اعظم گڑھ کے ہائی وے پر آپ چلے جائیے، آپ مئو کے راستے پہ چلے جائیے، سڑکوں پر آپ کو غیر مسلم لڑکے جاگنگ کرتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے اور واکنگ کرتے ہوئے آپ کو ملیں۔ جو کام ہمارا تھا، جو پہچان ہماری تھی، صبح کو اٹھنا اور صبح کے ٹائم کی برکت حاصل کرنا، وہ کام آج دوسری قوم کے لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کے لڑکے لڑکیاں رات کو 2 بجے تک انٹرنیٹ پر لگے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، چیٹنگ میں لگے ہیں، حرام چیزوں میں لگے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو میں اس باپ سے کہنا چاہوں گا جو بڑھاپے میں لاٹھی پکڑ کر کے مسجد میں آتا ہے، اس باپ سے کہنا چاہوں گا، اس ماں سے کہنا چاہوں گا جو بوڑھی ہو چکی ہے اور بڑی مشکل سے کھانستے ہوئے اور کڑاہتے ہوئے بستر سے اٹھتی ہے اور وضو بنا کے نماز پڑھتی ہے، اس ماں سے اور اس باپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ جب آپ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا پابند بنائیں تو 17 سال کا ہو جانے پر اس بیٹے کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اور آپ کو اگر حیرت ہو رہی ہے کہ 7 سال کا بچہ 5 ٹائم کی نماز کا پابند کیسے بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل بن سکتا ہے۔
اگر والدین محنت کریں، والدین توجہ دیں، والدین عادت ڈلوا دیں، جو بچے کو بچپن سے جس چیز کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ وہ کبھی نہیں چھوٹے۔ ابھی ممبئی کے اندر 6 سال کے لڑکے نے، 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 6 سال کے بچے نے 11 مہینے کے اندر قرآن کو پورا حفظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو دماغ بھی دیتا ہے، ماں باپ کی محنت، استاذ کی محنت، 11 مہینے میں 6 سال کا بچہ اگر قرآن کا حافظ